السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ کسی بڑی ضرورت یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے ہر راستے بند نظر آتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میرے انسٹاگرام فالوورز نے صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ وظیفہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو ہار مان چکا ہے، چاہے شادی میں دیری ہو، اولاد نہ ہو یا کوئی اور گہری پریشانی ہو۔ پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کس طرح اس کا کرشمائی اثر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں میرے انسٹاگرام فالوورز کی ایک میریکل اسٹوری بھی شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ تو میریکل اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوریز ہیں تو میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اسٹوری آپ میں سے کسی کی ہو۔ کہتی ہیں، بہن میری شادی کو ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ لوگ فسفسانے لگے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ پہلے میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے جیسے سال بیتتے گئے گھر کے تانے بڑھتے گئے۔ کبھی ساس کہہ دیتی اولاد ہی عورت کی پہچان ہے، کبھی رشتہ دار کہہ جاتے بیچاری بانجھ رہ جائے گی۔ میں اپنے شوہر سے چپکے روتی تھی، وہ مجھے تسلی دیتے تھے، لیکن ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ہماری خوشیوں کا سب سے بڑا سپنا ہمارا اپنا بچہ ادھورا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کے چکر لگائے، رپورٹ بار بار یہی کہتی سب نارمل ہے، کوئی بڑی دقت نہیں، پھر بھی اولاد کی خوشخبری نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کبھی کبھی نیچر میں ٹائم لگتا ہے، انتظار کرو، لیکن انتظار کے یہ سال میری روح چیر رہے تھے۔ کبھی رات کو نیند ٹوٹ جاتی تو میں سرہانے قرآن رکھ کر رو لیتی، سوچتی اے اللہ، جب تو نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تو میں تو ابھی جوان ہوں، میری جھولی کیوں خالی ہے؟ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی اماں میرے گھر آئیں، انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا تو میں نے سب کہہ ڈالا۔ وہ مسکرائی اور بولی، بیٹی جب سارے دروازے بند نظر آئیں تب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، صلاۃ الحاجت پڑھا کرو اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، دیکھنا جس طرح تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اسی طرح تمہاری جھولی رحمت سے بھر جائے گی۔ اس رات میں نے پہلی بار صلاۃ الحاجت پڑھی، 2 رکعت نماز، دل سے دعا اور پھر آنسوؤں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے میں اللہ سے کہتی یا رب میرے لیے بھی کرشمہ کر دے۔ پہلی رات تو بس رونے میں گزر گئی، دوسری رات پھر وہی عمل کیا، دھیرے دھیرے میرا دل ہلکا ہونے لگا، ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی امید کی لو جل رہی ہے۔ تیسرے دن میرے شوہر بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو اب ہم دونوں مل کر صلاۃ الحاجت اور سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اس پل مجھے لگا جیسے ہماری دعا سیدھی آسمان تک جا رہی ہے۔ میں نے لگاتار 40 دن تک یہی عمل کیا، دن میں لوگ تانے دیتے لیکن رات کو میں سجدے میں گر کر روتی اور سورہ یاسین کے ہر لفظ کو اپنی دعا بنا لیتی، اور پھر میری لائف میں میریکل ہوا۔ 40 دن پورے ہونے کے کچھ ہفتوں کے بعد مجھے ہلکی طبیعت بگڑنے لگی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے ٹیسٹ لکھے۔ اس دن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خبر ملنے والی ہے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں نے ڈاکٹر کی آواز سنی تک نہیں، بس اتنا محسوس کیا کہ اللہ نے میری جھولی بھر دی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو گلے لگایا اور کہا دیکھا اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ ہم دونوں دیر تک روتے رہے۔ اس دن سے لے کر اب تک ہر رات جب میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں مجھے سورہ یاسین کی ہر آیت یاد آتی ہے، وہ لفظ، وہ سجدہ، وہ آنسو، بس میرے دل کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اولاد کیسے ملی تو میں ڈاکٹروں کے نام نہیں لیتی، دوائیوں کا ذکر نہیں کرتی، میں بس اتنا کہتی ہوں صلاۃ الحاجت اور سورہ یاسین یہی میری اولاد کی چابی ہے۔ کہتی ہیں بہن اگر تمہارے پاس اولاد ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ہے تو مایوس مت ہو، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی جھولی سے پایا ہے، اور آج تمہیں اپنی میریکل سنا رہی ہوں تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ جب انسان سب کے سامنے ہار مان لیتا ہے تب اللہ کے سامنے جھکنا ہی اصلی جیت ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو صلاۃ الحاجت کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پر پڑھنا ہے وہ بتاتی ہوں۔ صلاۃ الحاجت ایک نفل نماز ہے جسے انسان کسی ضرورت یا پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب دل سے دعا کرنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ اسے پڑھنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور مشکلوں میں راحت ملتی ہے۔
تو آپ نے پڑھنا کیسے؟ آپ نے وضو کرنا ہے اور خاموش جگہ پر بیٹھنا ہے، دل سے یقین کے ساتھ اور پوری امید رکھیں۔ پھر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نارمل ویسے ہی نماز پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کو ایسے نہیں کہ ہم فر پڑھ رہے ہیں، بہت دھیرے دھیرے سے اور سمجھ کر ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دھیرے دھیرے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور دل سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ آپ نے 7 دن تک یا پھر 41 دن تک کرنا ہے، کیونکہ لگاتار 7 یا 40 دن پڑھنا فضیلت والا مانا جاتا ہے۔ تو آپ 7 دن تک پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کنٹینیو ہمیشہ سوچ لیں کہ جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ہم پڑھتے رہیں گے، تو آپ اس طریقے سے پڑھتے رہیں۔ یا پھر آپ نے 40 دن کا سوچ لینا ہے کہ ہمیں 40 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، بیچ میں ناپاکی کی حالت میں چھوٹ جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے ایسے پڑھ لیں، چاہے آپ کی مرضی ہے وہ کہ آپ 7 دن کا پڑھیں یا پھر 41 دن کا، 40 دن کا پڑھیں، یا پھر آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ جب تک میری دعا قبول نہیں ہوگی میں اس کو پڑھتی رہوں گی۔ تو اس کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ اس کو صبح کے 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے 2 خاص وقت بتاتی ہوں۔ تو 2 خاص وقت وہ ہیں، یا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا پھر تہجد سے پہلے پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے ہمیں، پہلے ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے، یاسین شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے، اس کے بعد ہم تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر لیں۔ تو یہ 2 وقت سب سے زیادہ خاص ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تو جانتا ہے میری تنہائی، میری پریشانی اور میری ضرورت، میری جھولی بھر دے، میری دعا قبول کر لے اور مجھے اپنے راستے میں راہ دکھاؤ۔ اور جو آپ کی پرسنل دعائیں اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، پسند کی شادی کے لیے یا رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے ہیں، وہ آپ اپنا اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ میری چیز اس میں، میری اس دعا میں بہتری کر دے۔ جیسے جو بھی آپ کی مراد ہے آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ دل سے پڑھیں اور نیک نیت سے پڑھیں، اور دوسروں کو بھی یہ وظیفہ بتائیں تاکہ انہیں بھی راحت ملے۔ اگر آپ کسی غم یا مشکل میں ہیں تو اسے پڑھنا شروع کریں اور یقین رکھیں اللہ اپنی مرضی سے ہر دعا سنتا ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، یا پھر مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔